نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے افضل ترین عید غدیر خم کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امامت کا امام نصب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اسی کے ذریعے لوگ میرے بعد ہدایت پائیں۔ خدا نے اس دن کی بدولت دین کامل کیا، امت پر اپنی نعمت کی اور ان کے اسلام سے راضی ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا زیارت خانہ کعبہ کے لیے آمادہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کی جانب سے سلام پہنچا کر کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے سابق پیغمبروں میں سے کسی کو بھی اپنی بارگاہ میں واپس نہیں بلایا مگر تمام حجت کے بعد تمہارے ذمہ دو چیزیں باقی ہیں اور وہ دونوں لوگوں تک پہنچا دو، ایک حکم حج اور دوسرا خلافت و ولایت، اور اعلان امامت عام کر دو، اور ہر سفر حج کی استطاعت رکھنے والے کو بلا کر انہیں خانہ خدا کی زیارت کے اعمال و خصوصیات کی تعلیم دو۔ پھر رسول خدا نے کسی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سفر حج کی خبر دیں اور مستطیع افراد کو حج کرنے اور اس بڑی عبادت کے ارکان و احکام کے سیکھنے کی دعوت دے۔ عید غدیر کا دن 18 ذی الحج کا دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کی ہے، جب رسول خدا نے ابرستان میں اعلان کروا دیا کہ 10 ہجری کا حج رسول اللہ ادا کریں گے اور جو مسلمان شرکت کرنا چاہے کرے۔ عرب کے تمام علاقوں سے کم و بیش 1.25 لاکھ افراد مسلمانوں نے شرکت کی۔ بعد از حج واپسی کے راستے پر ایک مقام آیا کہ جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ کچھ راستہ طے کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ ابلاغ سلام کے بعد کہا کہ آپ کی رسالت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور دنیاوی مادی زندگی قریب اختتام ہے، لہٰذا آپ اپنا وصی و خلیفہ منتخب کر کے میراث نبوت و آثار رسالت اس کے حوالے کر دیجیے اور اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا کر مخصوص و علوم و معارف ان کے سپرد کر دیجیے۔ پھر اس جمعیت سے ان کی بیعت کا عہد لے لیجیے۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ زمین حجت خداوندی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ خدا کی اطاعت اور اس کا امتثال امر اس کی حجت کی پیروی و اطاعت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ولی خدا کی مخالفت و نافرمانی خود خدا کی مخالفت و نافرمانی ہے۔ جس نے اس کی بیعت شکنی کی، منزلت و فضیلت کا انکار کیا اور اس سے دشمنی کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت خصوصاً منافقین کی طرف سے خوفزدہ تھے اور ان کے کفر و ارتداد سے بھی ڈرتے تھے۔ علی کی نسبت منافقین کے بغض و عداوت باطنی سے بھی باخبر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خدا سے درخواست کی کہ خدا منافقین کے مکر و فریب اور ان کے سرد و دشمنی سے بھی ان کی حفاظت کرے۔ رسول خدا نے اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، یہاں تک کہ مکہ واپسی میں مسجد حنیف تک جو کہ میدان منع میں ہے پہنچ گئے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور علی ابن ابی طالب کے متعلق وظیفے کی تجدید و تکرار کی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے اور علی کے بارے میں میری باتوں کو قبول نہ کریں گے، اور وہاں سے چل کر غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام دوپہر کے قریب نازل ہو کر یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ اے رسول، اس امر کو پہنچا دیجیے کہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس مرتبہ رسول خدا نے حکم پروردگار کی انجام دہی کا مکمل ارادہ کر لیا اور حکم دیا کہ آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلاؤ اور پیچھے والوں کو آنے دو، اور تمام لوگوں کو غدیر خم کے میدان یعنی مسجد غدیر کے نزدیک جمع کیا اور اپنے خطبہ و اپنی تعریف و توصیف کے مقامات کو فراہم کیا۔ اس جگہ بہت سے درخت تھے۔ رسول اکرم نے اس کے نیچے صاف کرنے اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا۔ پھر ممبر کی اتنی بلندی پر گئے کہ سارا مجمع دکھائی دینے لگا۔ جب آگے پیچھے والے سب جمع ہو گئے تو آپ نے پیغام الہی اور اپنے طولانی و شیریں خطبے کا آغاز فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ثنا کے لائق وہ پروردگار جو کوئی شریک و نظیر نہیں رکھتا، بے نیاز و اکیلا ہے، اس کی سلطنت و حکومت پوری دنیا پر قائم ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار کی بزرگی اور پاکیزگی نے طبقات دہر کو گھیر رکھا ہے، اس کے مقدس نور نے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو بغیر کسی شریک و مشاورت اور مددگار کے اپنے احکام و امور کو جاری رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، گواہ رہنا کہ خدائی پیغام پہنچانے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جان لو کہ اس سفر میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 3 دفعہ آئے اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب کے سامنے اس کے پیغام کو پہنچا دوں اور اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین و خلیفہ معین کر دوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ و امام ہیں، وہ میرے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہارون کے لیے موسیٰ تھے۔ خدا اور رسول کے بعد وہی تمہارا مولا اور ولی ہے۔ پھر آیت ولایت کی تلاوت کی۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ وہ ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے ہر اعمال و امور میں خدا کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی جان لو کہ جب پہلی دفعہ علی ابن ابی طالب کی معرفی کا حکم ہوا تو میں نے جبرائیل سے امر کی معافی چاہی۔ بہت سے لوگوں کو پہچانتا ہوں کہ جو حقیقت اسلام و ایمان سے دور ہیں اور ابھی ان کے دلوں میں اطمینان و نور ایمان راسخ نہیں ہوا۔ آیت وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اسے بہت آسان سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے بہت سے لوگ کچھ باتیں میرے پیچھے کہتے ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں اور ان کی تفصیل و کامل خصوصیت کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ مناسب و شائستہ نہیں ہے۔ میں تمہاری عزت و شرافت اور بزرگی و بلندی چاہتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور اپنے ختمی و ضروری وظیفے کو انجام نہیں دیا۔ پس جان لو کہ علی ابن ابی طالب کو تمہارا ولی و امام بنایا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری تمام انصار و مہاجرین، عرب و عجم اور غلام و آزاد سب پر فرض اور واجب کی گئی ہے۔ خدا اپنی رحمت و مغفرت اس کے لیے شامل حال کرے گا کہ جو اس کی منزلت کی تصدیق کرے اور اس کی اطاعت و پیروی کرے۔ خدا کا عذاب اور اس کی لعنت اس شخص کے لیے محسوس ہے کہ جو علی کی مخالفت و دشمنی کرے اور اسے نہ مان کر دل میں اس سے عداوت رکھے۔ لہٰذا اس مقام پر تمہارے ساتھ آخری اجتماع و آخری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج میں نے اپنے تمام احکام دین اور سب حلال و حرام بیان کر دیا اور جو کچھ خدا نے مجھے بتایا تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد امر خدا و احکام دینی کو اپنی زندگی کی سرمشق بنا لو۔ خداوند عالم نے تمام امول و معارف مجھے عطا فرمائے اور میں نے وہ سب کچھ علی کو تعلیم کر دیا۔ اس سے ہرگز دور نہ ہونا اور اسی کی ولایت و دوستی سے دستبردار نہ ہونا۔ علی کو محترم و بزرگ شمار کرو، خدا نے اسے فضیلت و کرامت عطا کی ہے۔ اسی کی جانب متوجہ رہو کہ خدا نے اسے منصب کے لیے معین کیا ہے۔ جو بھی اس کی ولایت و منزلت کا منکر ہوا، خدا کی رحمت و مغفرت اس پر نازل نہ ہوگی۔ اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو گویا تم نے عذاب خدا اور دہکتی ہوئی آگ کو آمادہ کیا۔ علی کو دوسروں پر فضیلت و برتری دو، وہ میرے بعد مردوں اور عورتوں کے درمیان افضل و برتر ہیں۔ ہمارے ہی وسیلے سے نعمت و رحمت خدا کی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے، اور جو ہماری رفتار و گفتار کی مخالفت کرے گا اس پر پروردگار عالم کی لعنت اور اس کا عذاب و غضب ہوگا۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، خدا فرماتا ہے کہ جو بھی علی کی دشمنی و مخالفت کرے گا وہ ملعون و مغضوب ہے اور میری رحمت سے دور ہے۔ تم آئندہ کو فراموش نہ کرو اور دوبارہ خطا و لغزش کرنے سے بچو۔ پھر آپ نے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور کہا کہ من کنتو مولا و فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس موقع پر حارث بن نعمان فہری موجود تھا۔ وہ رسول خدا سے کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا کہ آپ رسول ہیں، ہم نے مانا۔ آپ نے وحی کا کہا، ہم نے مانا۔ مگر آیا یہ جو اعلان آپ نے کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ بس رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ہدہد کا حکم ہے۔ تو بس وہ جسارت کرتے ہوئے نکل پڑا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ کچھ ہی قدم دور چلا کہ آسمان سے ایک کنکر گرا
کہ جو اس ملعون کے سر کے آر پار ہو گیا، اور وہ موقع پر ہی ابرہہ جیسے غرور و سرکشی کے ہمراہ واصل جہنم ہو گیا۔